بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ 40 احادیث مبارکہ میں روحانی علاج، مصیبتوں اور آفاتوں کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کلام ادا فرمایا ہے۔ ان پر یقین کر کے یہ سنت مبارکہ عمل میں لائیں تو ہم ہر حادثات اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ بے شک ہمارا کامل یقین ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بنی عبد الشہل سے ایک یہودی مدینہ منورہ میں ہمارا پڑوسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے ہمارے پاس آیا اور بنی اہل کی مجلس میں آ کھڑا ہوا۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، اپنے گھر سے باہر چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس نے قیامت، حشر، حساب، میزان اور جنت و نار کا تذکرہ کیا۔ اس کے مخاطبین سب اہل شرک، بت پرست تھے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ کہنے لگے، عقل سے کام لی، کیا کوئی ایسا جہان ہے جس میں جنت و نار ہو اور لوگ وہاں اپنے اعمال کی جزا و سزا حاصل کریں گے؟ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کی قسم ساری دنیا اٹھاتی ہے، اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اپنے گاؤں کے سب سے بڑے تنور کو شعلہ بار کر دو، پھر مجھے اس میں پھینک کر اوپر سے منہ بند کر دو اور اگلے دن نکالو تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایسے تنور کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی، تیرا بھلا ہو، اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے کب دیکھیں گے؟ اس نے مجھے اپنے گھر سے باہر چادر میں لپٹے دیکھا تو میری طرف اشارہ کر کے بولا، اگر عمر اس بچے کی وفا کرے تو یہ اسے دیکھ سکے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نظام شب و روز چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیا۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان پر ایمان لے آئے اور وہ یہودی بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہ گیا اور ایمان نہ لایا۔ ہم نے اسے کہا، او فلاں، تم ہی وہ شخص ہو جس نے فلاں دن ہمیں یہ سب کچھ کہا تھا؟ کہنے لگا، ہاں، مگر یہ وہ نبی نہیں۔ اس یہودی کو یوشع کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ هو الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین کی شرارت و فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ یا مالکو 90 بار ہر غریب و نادار روزانہ پڑھے، انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ یا قدوس کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا مہمنو 29 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیزو 41 بار حاکم یا افسر کے پاس جانے سے پہلے پڑھے، انشاءاللہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ مدت علاج تحصل شفا۔ یا متکبر زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا باری 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ یا قہارو 100 بار اگر کوئی مصیبت کے وقت پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ یا وہابو 7 بار جو روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔
یا فتاح 70 بار جو روزانہ نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ یا فتاح 7 بار جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل روشن ہوگا۔ یا قابض یا باسط 30 بار ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یا رافع 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ یا بصیر 7 بار جو کہ روزانہ باوقت عصر یعنی ابتدائی وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اچانک حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا۔ یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یا حکیم 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا جلیل 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم پر دم کر دے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ یا شہید 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک اور ماں باپ کی خدمت گزار بنیں گے۔ یا وکیل 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ آفتوں سے پناہ پائے گا۔ یا حمید 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے حسب ضرورت اسی پانی کو پیا کرے انشاءاللہ بے حیائی کی باتوں کی عادت نکل جائے گی۔ یا محسی 1000 بار جو کہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب پڑھ لیا کرے انشاءاللہ قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ یا محیو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روزانہ کم از کم 1 بار یا محیو یا معیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہارنے والے پر پڑھا کرے انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کریں انشاءاللہ سخت بیمار نہ ہوگا۔ یا واحدو 1001 بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا قادر جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ یا قادر 41 بار مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یا مقتدر 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ یا مقتدر 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ یا اول 100 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ یا مانیو 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ یا ظاہر گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی۔ یا رعوف جو کوئی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے 10 بار پڑھے پھر اس ظالم سے بات کرے انشاءاللہ وہ ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یا غنیو ریڑھ کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں یا چشم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ یا مغنیو 1 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ یا نافیو
20 بار جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے، تمام مصیبتوں اور آفاتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔